تھی طارق صاحب؟ 1992 میں نہیں، سٹارٹ کس نے کی تھی یاد آپ کو مولانا یاد ہے جی؟ خان عبدالحمید خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی اور غالباً یہ 62-63 تھا یا کون سا دور تھا جی؟ 67۔ اور مجھے اسی یاد ہے کہ خان عبدالحمید خان صاحب نے دین کوٹ میں 2-3 بڑے بڑے جلسے کیے تو میرے والد گرامی وہاں قرارداد پہ، اس وقت کوٹھی کے سڑک کا نام بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا مناسب خان کے بعد روڈ پہ روڈ لگا کے قراردادیں پیش کی جاتی تھی۔ اور بعد میں ڈاکٹر ریاض خان صاحب سیشن والے، ان کو اللہ غنی کی رحمت کرے، ان کا ایک رشتہ بھی تھا خان حمید صاحب کے ساتھ، تو یہ روڈ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ ہم دونوں کو غنی کی رحمت کرے کہ اس دور میں انہوں نے شروع کروائی تھی اور اسی دور میں یہ مکمل بھی ہوئی تھی، 1 گو میں شاید مکمل ہو گئی تھی۔ بعد میں پختگی ہوتے ہوتے جیسے گزرتے گئے ہم، اور اس حوالے سے میرے صاحب آپ کی جدوجہد کوئی کسی تعریف کی یا مخالفت کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی اور میری ٹانگیں قبر میں ہیں، ہم اپنے لوگوں سے کیوں جھوٹ بولیں گے، کیوں فراڈ کریں گے، کیوں دھوکہ دیں گے؟ میں صاحب ذاتی طور پہ آپ کو پسند کرتا ہوں، دل کی گہرائی سے پسند کرتا ہوں، خدا گواہ ہے میرے دل میں کبھی نفرت کی ایک ذرائی بھر بھی قطرہ میرے آپ کے حوالے سے نہیں آیا۔ ہاں جب کبھی آپ کے چہرے پہ غصہ ہو اور ماتھے پہ شکن ہو تو وہ تھوڑی اچھائی گم ہو جاتی ہے، اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، زیر لب تبسم ہو تو اچھائی اٹھ کے آتی ہے۔ بہرحال یہ ایک نیک مشن ہے، اور اس مشن میں یہ جو مشن ہے اس میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اور یہ ٹھیک کہا میرے عزیز راجہ شجاعت نے کہ وزیر اعظم ریاست کا ہوتا ہے، پارٹی کا نہیں ہوتا۔ حال ہی میں وزیر اعظم نے دھیر کوٹ کے 1 ہفتے میں 2 دورے کیے، آتے جاتے گزرتے بیٹھے اظہر صاحب سے مل کے یہاں پہ آئے تو اس جگہ یہ ادھر کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی، یہاں سے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ راجہ فاروق اظہر صحیح آدمی ہے، سچا آدمی ہے اور کمٹمنٹ کا آدمی ہے، اور وہ جو بات اس نے کی ہے وہ کرے گا۔ ہمارا تو دل نہیں کرتا ہے کہ ہم کہیں کہ فاروق اظہر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بے انصافی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، میں 3 بار ملا ہوں، اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اب میں کیا کہوں، اس میں مجھ کہنے سے قاصر ہوں۔ البتہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسلمین نون کے سردار جنت حسین صاحب اور ان کے قائدین اکرام جناب محترم افتخار ایوب صاحب اور ایس پی ریاض صاحب کا کہ انہوں نے مجھے پی پی کے دور جب میں اس میں بشیر بھی تھا، اقبال صاحب آپ کو یاد ہوگا، آٹا مہنگا ہو گیا تھا، ہم نے ادھر سے ڈیمانڈ کی، نہیں کسی نے سنا، اور میں ان کے ساتھ غازی آباد احتجاج کرنے گیا تھا۔ آج اس طرح کی فضا تو نہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہیں اس ڈیمانڈ میں، یہ یہاں پہ آئے، ان کا میں دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے 3 لوگوں سے پیار رہا ہے، یعنی آپ کہہ دیں کہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ایک سردار عتیق صاحب، ایک سردار اپنا راجہ افتخار ایوب صاحب، ایک عبدالغفار خان صاحب، اور میں پہلی بار شاید اپنے دوستوں کو نجی محفل میں بتایا، لیکن کسی بیڑی کام میں چونکہ ایسا موقع نہیں آیا کہ میں دشمنی چلتی رہی۔ میرا جو بچپن کا نام تھا وہ عبدالغفار خان تھا میرا، اور جب میں داخل ہونے کے لیے یہاں آیا 1956 میں، میرے دادا میرے ساتھ تھے، ہیڈماسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ یہ غفار اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور لوگ غفار کہہ کے گالیاں دیتے رہتے ہیں، بیعت بھی ہو جاتی ہے، آپ اس لڑکے کا کوئی اور نام تجویز کریں۔ میں تو بولنے کا قابل نہیں تھا، میں تو اجازت نہیں کر سکتا تھا، بچہ تھا 5-6 سال کا، تو انہوں نے میرا نام عبدالغفار سے تبدیل کر کے لطیف رکھ دیا، اور یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ قرآن حکیم کے اندر 2 جگہوں پہ لطیف اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوا ہے، سورہ الملک اور ایک اور جگہ پہ۔ تو اسی طرح عتیق صاحب، اچھا یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ سردار صاحب سے ایک دور میں ان سے تعلق ایک محبت تھی، سردار عبد القیوم خان صاحب سے، وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے جب میٹرک کے فارم بھیجتے ہوئے
راجہ عبداللطیف خان، لطیف عباسی، اب کو 5-6 لطیف، عبداللطیف، محمد لطیف سارے ہو گئے. تو ہم نے ادھر نام کے ساتھ کوئی سابقہ اللہ کا وہ لگانا تھا. تو مجھے چونکہ سردار صاحب سے ایک عقیدت تھی، اچھے لگتے تھے، ہمارے بہت اچھے لیڈر تھے اس وقت، ہم انہیں چاہتے تھے. میں نے ان کے بیٹے کا نام عتیق تجویز کیا، لیکن بعد میں پتا چلا میرا دوست عبدالحمید عتیق پہلے سے عتیق بن چکا ہے، تو میں نے خلیق کا نام رکھا اپنے نام کے ساتھ. یقین جانے یہ بالکل صحیح بات ہے. افتخار ایوب کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسا دل مول لینے والی شخصیت ہے، ان کی باتوں میں اتنا اثر ہے اور یہ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کہ مجھے 2011 کے الیکشن میں انہیں آزاد کشمیر کا بھٹو کہنا پڑا. اب یہ ساری باتیں کہہ کے میں کس طرح تھوک کر مڑ کے چاٹ سکتا ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن جب گڑبڑ کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں ماتھوں پہ شکن، اور وہ یہ شکن کبھی نہیں آتی، کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، لیکن اس وقت آتی ہے جب کوئی گڑبڑ کرتا ہے، غلط کام. لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں یا غلط، انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ دیکھیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جو ان کے پاس پیسے آئے، میں نے جناب راجہ فاروق ادر صاحب کو بھی کہا تھا کہ جی پہلی بار آزاد کشمیر کی تاریخ میں ہارے ہوئے امیدواروں کو بھی، ہارے ہوئے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو بھی آپ اچھا بھلا فنڈ دے رہے ہیں، ذرا اس کی مانیٹرنگ بھی کریں کہ وہ کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، ان کی اجازت سے ہم بھی مانیٹرنگ کریں گے، اور جو گڑبڑ ہوئی تو رولا نہیں ڈالیں گے، فیرون سے رولا نہیں ڈالیں گے. پریس میں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انصاف کریں گے. عتیق صاحب سے کیا میں کہانی کروں کہ ان سے کیوں لڑائی جھگڑے محبت کے باوجود، یہ کیوں کہ اصل میں بندہ اسی سے زیادہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. جب ابھی ان کی ساری باتیں تو بتا دی انہوں نے، اور بہت پتہ کی بات کی ایس پی صاحب نے. ایس پی صاحب نے کس طرح کی پتہ کی بات؟ اس لیے کہ ایس پی صاحب ایک اعلیٰ سرکاری افسر کی حیثیت میں ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جو ایک بات کی، آپ کی توجہ اس سے پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہے. تو خوش آئند بات جو سب سے مجھے قیمتی بات آج کی محسوس ہوئی ہے کہ حکومت کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ قرارداد کی روشنی میں ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ سڑک بننی چاہیے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مثال بنے کہ ظاہر ہے کہ جہاں آپ جس محفل کے اندر جا رہے ہیں وہاں اس بات کا بھی امکان اور خدشہ موجود ہے کہ اس کے آپ کی حکومت پر اور آپ کے منتخب وزیر اعظم پر تنقید بھی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے. میں سارے سیاسی قائدین کا کہ انہوں نے بہت زبردست انداز میں اپنے موقف اور بات آپ تک پہنچائی، بات کی. اب ظاہر بلا تاخیر میں دعوت دینا چاہتا ہوں افتخار ایوب صاحب کو، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وہ لائے عمل بھی دیں گے، تجاویز بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل بھی نکالیں گے. محترم افتخار ایوب صاحب، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر. تو خوش آئند بات جو سب سے مجھے قیمتی بات آج کی محسوس ہوئی ہے کہ حکومت کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ قرارداد کی روشنی میں ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ سڑک بننی چاہیے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. واخر دعوانا ان الحمدللہ.